ڈاکٹر صاحب، چونکہ مارکہ حق کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور ابھی 1 سال مکمل ہونے کو ہے، بھارت کو جو پاکستان نے شکست دی اور بھارت کا وہ جو ایک فیک جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو ہمیں پہلگام واقعے سے شروع ہوا اور پھر ہمیں بعد میں جو ہے وہ نظر آیا ان کے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بھی، اور پہلگام واقعے کا آج تک 1 سال مکمل ہو چکا ہے، بھارت کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس کو ثابت نہیں کر سکا۔ اور بھارت جو ہے وہ مودی سرکار نہ صرف اپنے لیے بھارت کے لیے رسوائی کا سبب بنے بلکہ فرانس کی اس کمپنی کے لیے بھی رسوائی کا سبب بنے کہ جو رافیل بنا رہا تھا، اور امریکی صدر بارہا کہہ چکے ہیں کہ 7 جہاز گرائے گئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھارت کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا آپریشن جو ہے وہ بنیان مرصوص سے لے کے اور آج تک جو سفارتی لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو وہ تنہا کھڑا ہے؟ جی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ پہلے پلوامہ ہوا تھا، اس کے بعد ابھی پہلگام ہوا، جی، تو ان دونوں کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک سٹیج مینجڈ یا ایک پہلے سے تیار کردہ، آپ یہ کہہ لیں، میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو بالی ووڈ سٹائل کی موویز کا انہوں نے ایک اسکرپٹ رکھا ہوا ہے، اس کو ہی تھوڑا جھاڑ پونچھ کے وہ سیدھا کرتے ہیں پھر لے کے آ جاتے ہیں۔ تو اب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ اس میں دم نہیں ہے، اور اس میں اب چونکہ آپ نے سیٹلائٹس ہیں، اب بہت ساری چیزیں ہیں جس سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایویڈنٹ ہو جاتی ہیں۔ تو پاکستان نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پہلی دفعہ پاکستان نے جیسے یہ ہوا 22 اپریل کو، تو پاکستان واز دا فرسٹ ون ٹو کنڈیم اٹ، اور ہائیسٹ لیول پہ ہماری کنڈیمنیشن ہوئی کہ یہ جو 22 ٹورسٹ ہیں اس میں کرسچنز بھی تھے، اس میں مسلمز بھی تھے، اس میں باقی بھی تھے، تو یہ سارے جو تھے ان کو کنڈیم کیا گیا، اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی بات کی گئی۔ لیکن چونکہ ثبوت تھے نہیں اور آج تک وہ ثبوت دے نہیں پائے، تو یہ ان کا بیانیہ اب اس دفعہ میں کہوں گا کہ آپریشنل بنیان مرصوص کے تحت بالکل دفن ہو گیا۔ اب یہ چیز آگے نہیں چلے گی، یہ بالکل کلیئر ہے۔ اور پاکستان ایک بڑا رسپانسبل ملک ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے اس ایریا کی، تو آپ دیکھیں اسی وجہ سے پاکستان کے اس رسپانسبل بیہیویئر کی وجہ سے، کیونکہ اس میں جب ہم نے رسپانس دیا تو وہ آؤٹ آف پروپورشن نہیں تھا، ایک کیلیبریٹڈ رسپانس تھا، بڑا ڈیلیبریٹڈ تھا، اور سویلین پاپولیشنز کے اوپر نہیں کیا گیا۔ اٹ واز اونلی ٹارگیٹڈ ٹو دی ملٹری انسٹالیشنز۔ تو یہ رسپانسبلٹی وار کے اندر، جس میں کہ آپ نے اپنی پیشنس کو، اپنے ریزیلینس کو دکھایا اور ایک بیلنس کے ساتھ آپ چلے، اس سے پاکستان کا بہت امیج بلڈ ہوا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پوری دنیا میں صرف ایک واحد ملک تھا جس کو سلیکٹ کیا گیا کہ وہ اس سفارتکاری کو جو ثالثی کی ہے اس کو لے کے چلے۔ تو یہ وہاں سے امیج بلڈنگ ہوئی، اور اس کے بعد اب پاکستان ماشاءاللہ ایک بہت رائز کے اوپر جا رہا ہے، اور آئی ایم پریٹی ہوپ فل کہ انشاءاللہ اس کے بعد جو پاکستان ہے جو رائز چل رہا ہے اس سے بہت زیادہ ملٹیپلائی کرے گا، اور اس ایریا کی بہت بڑی ایک مڈل پاور کے طور پہ ابھرے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ جو ہے وہ ایک لمبا عرصہ، لاسٹ میرے خیال سے 35 ایئرز آپ کی سروس رہی، اور آپ بتائیے گا کہ آپریشن بنیان مرصوص، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیسا پلائی دیوار جس کا مطلب ہے، اور یہ سیسا پلائی دیوار ہے کہ قوم، فوج اور ہماری سیاسی قیادت جب تینوں ایک پیج پر ہوتے ہیں، مل کر ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ سیسا پلائی دیوار جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو جس طریقے سے پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دیا، آپ کو کوئی ایسی مثال ملتی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں ماضی قریب میں کہ ایسی مثال کہ جو آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان نے کر دکھایا؟ دیکھیں، جیسا یہ لفظ ہے نا بنیان مرصوص، تو یہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسے آپ نے کہا، تو سیسا پلائی ہوئی دیوار میں جب تک پوری قوم، فوج، اس کے اکوپمنٹ چلانے والے، جیسے اور عسکری قیادت کی میں نے جیسے بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سب پہ ٹاپ پہ ہماری سیاسی قیادت ہے، ان میں ایک ایسی انٹرلیسنگ نہیں ہوتی یا ایک فرکشن لیس ایک ہم آہنگی نہیں ہوتی، تو یہ اتنے بڑے کام نہیں ہو پاتے۔ تو پاکستان میں الحمدللہ یہ ساری چیزیں بڑی احسن طریقے سے موجود تھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرے پاس اگر اس کی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو 65 کی وار ہے، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ
جب پریزیڈنٹ ایوب نے ایک خطاب کیا تو اس کے بعد میرے خیال میں پوری قوم کھڑی ہو گئی، اور اس میں چاہے وہ مغنی تھے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ شاعر تھے، جو نثر نگار تھے، آپ اس وقت کی شاعری، نثر نگاری اور جو ترانے ہیں ہمارے، وہ آج بھی ہماری مطلب روح کو گرماتے ہیں. تو وہ ایک ایسا جذبہ جو ہے میں نے دیکھا کہ ریوائیو ہوا. بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب. جب ہم بھی 65 کے وار کے متعلق پڑھتے تھے، سنتے تھے، ظاہر ہے ہماری تو پیدائش ہی جو ہے وہ 90 کے بعد ہوئی، تو ہمیں کہتے تھے کہ کیسے ایسا ہوگا، اور پھر ہم نے واقعی مئی 2025 میں دیکھا. اور ابھی بھی جب ڈائلاگ ہو رہے ہیں، نو ڈاؤٹ ہمارے ہاں بڑے مسائل ہیں، لوگوں کے ایشوز ہیں، بٹ اس کے باوجود ہمیں ایک نیشنل یونٹی جو ہے وہ نظر آئی. تو یہ ایک بڑی یونیک چیز تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے مسائل ہیں، وہ اس سے ہمیں جو ہے وہ صرف نظر نہیں کرنا چاہیے. اکانومی کو ظاہری بات ہے اس کے اندر ہماری نظر ہونی چاہیے، نیشنل کوہیشن کے اندر، کچھ پولیٹیکل ایشوز کے اندر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑی اسٹرینتھ ہماری یہ ہے کہ جیسے ہماری اذان ہوتی ہے تو لائن بن جاتی ہے نماز کے لیے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جب ملک کی بات آ گئی اور عالمیت کی بات آ گئی تو ساری قوم جو ہے نا صف پہ کھڑی ہو جاتی ہے، چاہے اس میں اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے اس میں کہتا ہوں پولیٹیشنز ہیں، چاہے اس میں کسی صوبے سے ہیں، کسی مذہب سے ہیں، سب ایک لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ ہے ماشاءاللہ. اچھا، مئی 2025 کی وار میں کیا کوئی ایٹمی ہتھیاروں کے خدشہ تھا یا نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں اس کے اوپر تو دیکھیں، اس میں امریکہ کا بھی رول آتا ہے کہ دو جب نیوکلیئر پاورز ہیں وہ آپس میں اس طریقے سے ایگریشن ہوا انڈیا کی طرف سے، تو ہوش مندی تو ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے، کیونکہ جو لیسر ہوتا ہے پاور میں، ہوش مندی اس کی طرف سے زیادہ تھی، ہماری طرف سے زیادہ بصیرت تھی. لیکن جس طریقے سے انڈیا چاہ رہا تھا کہ میں نیوکلیئر پاورز کے اندر بھی ایک ایسی سپیس بنا لوں جس کے اندر، جس کو وہ اپنی پیونیٹیو وار کو کہتا ہے کہ جی پیونیٹیو وار ہوگی، جس میں کہ کچھ بھی ہوا تو ہم آگے پاکستان کے ساتھ جو ہے نا ایک چھیڑ چھاڑ کر لیں گے، تو وہ باب یا وہ چیپٹر بند ہو گیا فار گڈ. تو اب یہ ہے کہ ہوش کے ناخن ان کی قیادت کو لینے چاہیے کہ اگر اس خطے کو، جہاں پہ تقریباً 1/4 آف دی ٹوٹل گلوبل پاپولیشن اس ایریا کے اندر ہے، اس کو اگر ترقی کی راہ پہ لے کے چلنا ہے، ان کی عوام بھی ظاہری بات ہے ایک ترقی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مل بیٹھ کے جو ہمارے مسائل ہیں ان کو طے کرنا پڑے گا. تو ان کی سیاسی قیادت کو بھی اس طرف آنا پڑے گا. اور یہ کشمیر کا مسئلہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی گفتگو انڈیا کے ساتھ شروع نہیں ہو سکتی. اس حوالے سے اس کے اوپر جو یونائٹڈ نیشنز کی کنونشنز ہیں جس میں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل ان کی کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کا بھی سٹینس ہے اس کے اوپر. تو اس کی طرف آ کے بات چیت کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی باقی مسائل ہیں جس میں انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اس کے علاوہ سیاچن کے اوپر ہے، ہمارا سر کریک جو بھی کنفلکٹس ہیں ان کے سولوشن کی طرف جائے، جی ان کی طرف پھر یہ بات چیت کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب، جنگ میں ناکامی کے باوجود بھارت نے اس سال اپنے دفاعی بجٹ میں 15% اضافہ کیا ہے، جو کہ پہلے بھی ان کا بجٹ پاکستان سے کہیں زیادہ تھا. تو یہ تو پورے خطے کو خطرے میں ڈالنے والی بات نہیں ہے کہ اگر بھارت اس طرح اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کیے جا رہے ہیں؟ جی، یہ بالکل ایک کوشش ہے امبیلنس کریٹ کرنے کی. لیکن میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جیسے نیوی کا جو تھیٹر تھا اس کے اندر وکرانت کو ایسے لایا گیا اپنے ایک پورس کے ہاتھی کی طرح، لیکن ہوا کیا کہ انہیں ریٹریو کرنا پڑا. اس لیے کہ پاکستان نیوی نے اپنی پریپریشنز اتنی اچھی کی ہوئی تھی اور اتنے اچھے طریقے سے اپنی فورس کو، جیسے کہتے ہیں نا چیسٹ کے اوپر اپنے پھیلایا ہوا تھا، کہ ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سائڈ سے کوئی بھی جارحیت کا مظاہرہ کرتے. تو اب جو نیو وارفیئر ہے اس کے اندر یہ بڑے بڑے شپس، بڑی بڑی ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، اس کے لیے اخراجات کرنا، یہ ابھی ان کی میرے خیال میں جو حکمت عملی جو بناتے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ ابھی اس کو ہم پیرلل ڈرا کرتے ہیں ایران کی طرف، تو ایران میں بھی ابھی امریکن کے کیریئر یہاں آ کے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ
خود ان کے لیے پرابلم آ گیا، بیکاز اتنے زیادہ میزائلس ہیں ایران کے پاس، تو وہ بڑے دور آ کے کھڑے ہوئے، ان کا ایفیکٹ نہیں ہو پایا جو ایران لینا چاہ رہا تھا۔ ابھی صرف جو یو ایس ایس جیرالڈ ہے جو کہ میڈیٹرینین سی میں وہاں پہ پلیس کیا گیا تھا اسرائیل کی حفاظت کے لیے، اب اس کو جب شفٹ کرنا پڑ رہا ہے انڈین اوشن کی طرف، تو وہ باب المندب یا سوئس سے نہیں آ رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہوتیز جو ہے نا ان کو اس سے ڈر ہے، تو وہ آل اراؤنڈ افریقہ کے گھوم کے اس ایریا میں آ رہا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وار مشینری کی فلیکسیبلٹی اور اس کی جو بجٹ ہے بجٹ کے حساب سے، اور اپلیکیشن انٹو دا وار تھیٹر کوئکلی، بیکاز اب یہ وار بہت کوئک ہو گئی ہے، اس کے اندر ٹائم نہیں ہے اتنا کہ آپ اپنی پلیسمنٹ کریں اور اس طریقے سے چلیں۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں جو بجٹ کی اتنی بڑی انہوں نے بات چیت کی ہے، یہ ایک امبیلنس کریٹ کرے گا ریجن میں۔ لیکن پاکستان چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے عزائم جو ہیں وہ کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہمارے عزائم امن کے لیے ہیں، اور ہماری فوج بھی جو ہے وہ امن کے حوالے سے ہی جانی جاتی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یو این کے اندر دیکھیں کہ ہماری فورسز کا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن دنیا میں جو ہے امن کے حوالے سے۔ پاکستان نیوی کا جو ہے وہ ایک جو سی ایم ایف فورس بنائی گئی تھی جس میں سی ٹی ایف 150 151 یہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور کاؤنٹر پائرنسی کے حوالے سے، تو 2004 اور 2009 سے پاکستان نیوی اس میں انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ مل کے اس ریجن میں پیس قائم کیے ہوئے ہے۔ تو ہماری تو فورسز کا کردار یہ ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ضروری طور پہ کہ اتنا وہ بجٹ بڑھا رہے ہیں، تو ظاہر ہے پاکستان کو اس پہ نظر رکھنی ہوگی کہ ان کی ڈیولپمنٹل بجٹ کیا بن رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آرمڈ فورسز کلیکٹیولی ماشاءاللہ اس طریقے سے بلٹ اپ ہوئی ہیں ابھی کہ وہ کسی بھی جہریت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔